کتاب اللہ، فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی کتاب، فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، یہ آگے بعد کے حالات، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود۔ پھر طویل حدیث ہے، بڑے پیارے پیارے جملے ہیں، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، لیکن میں آخری جملے سنا رہا ہوں صرف، من قال بہ صدقہ، جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا، ومن حکم بہ عدل، اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے، اور آخری ٹکڑا اہم ترین ہے، میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت، اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی حرف حضور پر تو نہیں آتا سمجھ، من دعا الیہ فقد ہدی، عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت ہو چکی، اس کی ہدایت ہو چکی صراط مستقیم۔ اللہم ربنا اجعلنا، اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 سے، بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے، فرعونی انہیں جو عذاب دے رہے تھے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، قتل عام، وہ جو اکبر الہ نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے، یہ بھی تو قتل گاہیں ہیں، وہ قتل عام ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں۔ اس کے جواب میں موسیٰ کا قول نقل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، جیسے کہ کر دیا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر قتل کر دیا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت دے زمین کی، آئی نا بعد میں خلافت ابو داؤد، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، ساری خلافت کس کی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے، ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا، دیکھیں گے تم کرتے کیا، تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو۔ یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے، ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہیں، اور ہر روز جو طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے۔ We have failed utterly. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ آ گیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے، یہاں اس کا ایک اس کی مثال آ گئی، لما یحییکم، تو کیا پہلے مردہ تھے وہ اہل ایمان؟ کیا کفار مکے کے مردہ تھے؟ زندہ تو تھے، چلتے پھرتے تھے، روحیں مر گئی تھی، ان کا یہ جسمانی وجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن،
یہ چلتے پھرتے مقبرے یا چلتے پھرتے تعزیے، چلتے پھرتے تعزیے. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب کہ رسول تمہیں پکارے کس بات کی طرف؟ جو تمہیں حیات روحانی عطا کرے گی. حیات جسمانی تو ہے، حیوان تو تم ہو. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ چوپایوں کے مانند ہے، ان سے بھی گئے. وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ کھولا ہے، تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. کیا کتنا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کونی. دیکھو کوئی احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کونی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت. اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر معمور کر دیا ہے. تو جس سے اللہ اپنے دین کی خدمت پر معمور کر دے، اس پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کا احسان مانو. تو اہل ایمان لبیک. اب یہ کس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں؟ غزوہ بدر کے بعد. حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں آ چکی ہے، مشکل ترین مرحلہ. جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا آسان کام نہیں. جو جنگ میں گیا ایک جگہ ایک طرح سے تو گویا کہ موت کے منہ میں گیا، بچ کے آ جانا جو ہے یہ تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے جو بھی گئی. اس کے بعد ایک دھمکی آ رہی ہے. ایک تو تشویق، یہ جو دعوت تمہیں نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری حیات روحانی کا ذریعہ بن جائے. تم صرف حیوانی طور پر زندہ نہیں رہو گے، روحانی طور پر. اب اس کے بعد ایک تنبیہ آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو اللہ انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ وہ شے ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن عافیت اس میں ہوتی ہے. آج آپ پر کوئی حق منکشف ہوا، قبول کریں فوراً. اگر دل نے گواہی دی حق ہے پھر آپ نے نہیں مانا تو آپ کو سزا ملے گی. کیا؟ اب حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کر دی جائے گی. اب زیادہ بڑا سٹیمولس درکار ہوگا تمہیں حرکت میں لانے کی. پھر بھی حرکت میں نہ آئے تو پھر اور کم ہو جائے گی. ہوتے ہوتے اللہ کا یہ قانون جو ہے حائل ہو گیا دل اور انسان کے درمیان. اور جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جائیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا. اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں اپنے محاورے میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جب عوامی اور عمومی عذاب آتا ہے تو صرف ظالم ہی نہیں پستے اس میں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. میں نے جو رات بات کہی تھی عذاب سر پر کھڑا ہے. اگلی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ شکل اور پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف بدکار ہی مارے جائیں. مشرقی پاکستان میں کیا صرف بدکار مارے گئے تھے؟ ہسپانیہ میں کیا صرف بدکار مارے گئے تھے؟ ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، اور پھر ایک بچہ بھی وہاں نہیں چھوڑا گیا زندہ. یا جلا دیے گئے، یا قتل کر دیے گئے، یا زبردستی عیسائی بنا لیے گئے، اور یا جہازوں میں بھر بھر کر اور افریقہ کے شمالی ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے، جہاں نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. تو ڈرو اس عذاب سے، جب آئے گا تو اس کی چکی میں صرف گیہوں نہیں پسے گا، گھن بھی پسے گا. صرف ظالمین پر جو ہے ان پر وہ عذاب نہیں ہوگا
عام لوگوں پر بھی ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ عقاب میں، سزا میں بہت سخت ہے۔ شدید العقاب، یہ بھی وہ بات ہے کہ جو کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے، اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں، سامنے رہنی چاہیے۔ وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن شدید الانتقام، شدید العقاب، یہ بھی اس کی شان ہے۔ اس کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا دھوکہ کھا لیا تم نے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور جہنم میں جھونکنے والا بھی وہی ہے۔ اب آئی وہ آیت جو میں نے رات میں پڑھی تھی، یہ ہے پاکستان کی تاریخ، تاریخ پاکستان۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں، اب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اقلیت میں، ہندو 4 گنا زیادہ تعلیم یافتہ، سرمایہ دار، انگریز کے قریب، انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے، مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کے جراثیم ہے۔ ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی۔ اس وقت جو خوف طاری تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں دبا لیا گیا، ہندو غالب تھا۔ جو پروونسز جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں تو ہندو غالب تھا، میجورٹی میں بھی تھا۔ میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے، وہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس رہن تھی، اور اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہی نہ۔ میڈیکل کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے، اتنے پرسنٹ سیٹیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اب یہ تھا مستقبل کا خوف، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں، ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا۔ اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے۔ یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم، یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال ہے، خواتین کے اجتماع، اس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ جو شخص ذرا بھی واقف ہے جناح کی شخصیت ہے، وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا، وہ اوریٹر نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، جوشیلا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا، تو بہت ٹھنڈا آدمی، وکیل تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ججی تو نہیں بات کرتا۔ تو تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں، وہ ملک عطا کر دی۔ آؤ، کم سے کم اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے 2/3 کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا۔ 10 کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی، اس میں سے 6.5 کروڑ یہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان میں، ہندوستان میں رہ گئے 3.5 کروڑ، تو کم سے کم یہ تو بچ گئے۔ تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے، فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہ یاد کچھ ہوگی کسی کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ میں نے وہ اگلی آیت کون سی پڑھی؟ سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو۔ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے، ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے، تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں لازیدنکم، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانے دیں، لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے، البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم۔ لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب، اللہ نے 25 برس قمری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان۔ 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ، کتنا اسلحہ، کتنے ہمارے جہاز، کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس۔ ہمارا مورال زمین پر پاتال میں، ہندو کا مورال آسمان۔ زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغرب پاکستان بھارت کے لیے، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، نکسن کے دل میں بانٹ ڈالی۔ حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے۔ نکسن، اندرا گاندھی مرتے دم تک شکایت کرتی رہی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن۔ اس نے کوسیجن سے بات کی ہاٹ لائن پر، بند کرواؤ جنگ، اور کوسیجن نے حکم دیا اندرا گاندھی کو یونیلیٹرل سیز فائر، یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کیا، ورنہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بڑھ رہا تھا بھارت، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا، لے دے کے جنرل ٹکا خان موجود تھے صرف، اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے، صرف ایئر فورس ہماری پیرالائز کر دی تھی بھارت نے، جبکہ 1965 کی جنگ ہم نے ایئر فورس کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن 71 میں آ کر روس نے مجھ سے ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جن کے اندر کہ وہ ایوانکس لگے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا، اور ہماری بیچاری کہ ہماری نیوی ہے ہی کیا، بھارت کے مقابلے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہماری بیچاری نیوی، اس کو آ کر وہ کیماڑی میں مار کر گئے، یہ بھی یاد ہے۔ بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا کہ دوسرا اور بڑا کوڑا تنا ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے، معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے، جس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مسمم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا۔ کوئی جب نے قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے، اس کے بعد توبہ کی قوم نے، تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، تاریخ میں ہوا ہے، اس کا بھی ایک خاص سبب تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ آگے چلیے، کس قدر پیارے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو آپ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے پاس، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ ملک لیا تھا، اب اس کے اندر اپنی منمانی چلاؤ گے بجائے اللہ کے حکم کے، اپنی قانون سازی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، سب سے بڑی جو ہے امانت وہ یہ پاکستان ہے تمہارے پاس، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں،
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، فکر معاش ہے، اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے، 10,000 20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں، کہیں سے لے لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، رشوتیں لے لیں گے، غبن کر لیں گے، مال اور اولاد فتنہ، یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں، یہی تو تمہارے دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے۔ مال، ایک بیڑی یہ پاؤں پہ پڑی ہوئی ہے مال کی، اور دوسری بیڑی جو ہے وہ اولاد کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ان ہتھکڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ایک حد تک، مناسب حد تک ادا کرو، انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی؟ تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں، پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر، یا مکانوں پر اور بلڈنگوں پر۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کو بدلہ دے سکے؟ یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں جی آپ تو دقیانوسی آدمی ہیں، آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس وقت سینے پر سانپ لوٹتا ہے، یہ میرا بیٹا بول رہا، یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں، یہ میرے وجود کا تسلسل ہے، اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے والدین کو قتل بھی کر دیتے جائیداد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کوئی اور ہو گیا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جس میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے، وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کرے، کفران نعمت، تو میرا عذاب بھی شدید، ایک شدید عذاب کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھا، پاکستان ختم ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو ابھی آپ سے کہا، ڈنکے کی چوٹ کر 71 میں صرف 6 دن کی مار تھا پاکستان بھارت۔ It could have vanished from the map of the world right in 1971۔ یہ اللہ نے مزید مہلت دی، مزید مہلت دی، مزید مہلت دی۔ اور مہلت کن کے ذریعے سے دلوائی ہے؟ ہمارا زور چلتا تھا نکسن پر، کوئی ہمارا زور چلتا تھا کوسیجن کے اوپر، اور اندرا گاندھی تو فاتح تھی، وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی؟ اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ کہاں گیا تمہارا دو قومی نظریہ؟ کیوں علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان اگر تم ایک قوم تھے؟ اور ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا لیا مسلمانوں سے۔ یہ اس کی فاتحانہ شان تھی اندرا گاندھی کی۔ تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت، پھر اس کے لیے تیار ہو۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ جب آئے گا عوامی عذاب، جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا، آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجول، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ وہاں قومی سطح کا حساب نہیں ہے، قومی سطح کا حساب یہاں ہوتا ہے، اور یہاں پر پوری قوم پکڑی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں اسپانیہ کی مثال دوں، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے مسلمانوں، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا، وہ اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب اس کی اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، پیٹھ موڑ لو گے، تو تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ہمارا کام تو ہونا ہے، ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے۔ اس پر میں نے آخری بات رات کہی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا تھا، اقبال کے 2 خوابوں میں سے ایک خواب، اللہ ہمیں اس میں سے نکال باہر کرے اور صرف افغانستان کے ذریعے سے وہ کام کرا۔ احادیث میں بھی ذکر ہے خراسان کا،
اور ٹوائنبی کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں رات کی تقریب میں کہ اس نے کہا تھا افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور وہیں سے اسلامی تہذیب کی ریسرجنس ہوگی۔ اب دیکھیے یہ کلیش آف سیویلائزیشن ہنٹنگ کی کتاب، یہ تہذیبوں کے تصادم میں یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کب کا کہا؟ 1930 میں ٹوائنبی نے کہا ہے افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور یہیں سے عالمی سطح پر تہذیب اسلامی کا احیاء۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تلخ ترین بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لاکھوں قتل ہوں، پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے، بھارت ہم پر قابض ہو جائے، اور پھر بھارت مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا ہے ایک مرتبہ، کوئی مانے گا؟ تاتاریوں کے ہاتھوں 95 لاکھ انسان، بلکہ میرے نزدیک تو کروڑوں کے اندر تعداد ہے، وہ قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھ۔ یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے اندر، جبکہ خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا ہے، اور 1258 میں فال آف بغداد آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو محل سے نکالا تاتاریوں نے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹا، سڑک پر ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے عربو تم نے ہمیں بہت اونچا مقام ہم نے دیا ہے، لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم اگر پیٹھ دکھا دو گے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو نہیں۔ اور لائے بھی کس کو؟ جن کے ہاتھوں کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہو چکے۔ یہ ساری پھر جو عظیم سلطنتیں بنی سب تاتاری تھے، مختلف قبیلے ہیں ان کے۔ مغل کون تھے؟ یہ ترکان تیموری کہلاتے ہیں، ترکان صفوی ایران میں۔ بدقسمتی سے انہوں نے شیعت اختیار کر کے ایک نیگیٹو رول اختیار کر لیا اسلامی تاریخ کے اندر۔ ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، گریٹ آٹومان امپائر، یہ سب ترکوں کی زیر قیادت تھا۔ عرب اٹھا کر پھینک دیے گئے، اب تم قیادت سے معزول، اب یہ قیادت جو ہے ان ترکوں کے ہاتھ میں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ اگست 2001 میں چھپا، ستمبر 2001 میں 9/11 جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ Most people think the crusades are a thing of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for a final crusade, and it will be the bloodiest of all. یہ اس کا ایڈیٹر لکھ رہا ہے، اس کا ایڈیٹر جو ہے جیرالڈ فلری، اس کے اگست میں یہ الفاظ چھپ رہے ہیں، ستمبر کے اندر وہ حادثہ ہوا۔ یہ ساری تیاری کس کی تھی؟ کروسیڈ کی تھی۔ اس کے لیے امریکی قوم کو تیار کرنا تھا، اسی لیے بش کی زبان سے کروسیڈ کا لفظ نکل گیا، بعد میں اس نے اصلاح کیا۔ بہرحال ایک بات جان لیں کہ یہ رسالہ جو ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے۔ یہ دو فرقے بڑے ہیں عیسائیوں کی، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ یہ پروٹیسٹنٹس جو ہے پاپائیت کے بہت خلاف، کیتھولزم کے خلاف، پوپ کو یہ شیطان کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو یورپین یونین بنی ہے، یہ پرانی ہولی رومن امپائر کو تازہ کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کے اندر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم ہو، فلسطین میں عیسائی حکومت قائم ہو۔ جیسے ایسٹ تیمور میں آپ کو معلوم ہے رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تقسیم کرایا گیا اور رومن کیتھولک حکومت۔ تو یہ اس کے لیے کروسیڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ یونائٹڈ یورپ کیوں بنا ہے، اور یہ نیٹو اب بھی کیوں ایکٹیو ہے، کس لیے؟ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی آپ سے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہودیوں نے جن ریشہ دواریوں کے ذریعے سے عالم عیسائیت کو فتح کیا، یہ تو آپ دعا کریں کہ میں اس کو تحریر میں لے آؤں، اور یہ مضمون جو ہے بہت انفارمیٹیو ہے، بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر تفسیر قرآن کے بھی ایک مسئلے سے بحث کرتا ہے کہ دو آیات میں بظاہر ایک لطیف سا تضاد ہے، اس کو کیسے حل کریں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی طرح ہوشیاری دیکھیے۔ ایک طرف یہ عالم عیسائیت کو اپنی شکنجے میں لے رہے ہیں، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر بھی ایک گھیرا ڈال رہے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ 1776 میں انہوں نے بنایا آرڈر آف الومیناٹی. الومیناٹی روشن خیال لوگوں کا کی ایک انجمن. اور کیا کرتے تھے؟ پوری دنیا سے ذہین ترین لوگوں کو اسکالرشپ دے کر امریکہ بلاتے تھے. یہ روڈ اسکالرشپ مل رہا ہے، اور جو آدمی خوشی سے، جو آپ اپنے آپے میں نہیں سما رہا، مجھے وظیفہ مل گیا، وظیفہ مل گیا، وظیفہ مل گیا، امریکہ جاؤں گا، امریکہ جاؤں گا، تعلیم حاصل کروں گا. پوری دنیا سے مختلف فاؤنڈیشنز، ذہین ترین، ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر چناؤ کرتے تھے، ذہین ترین لوگوں کو لے لینا، انہیں وہاں رکھ کر برین واشنگ کریں. نمبر 2، ان کے سکینڈلز کھڑے کریں، سیکس سکینڈلز، ان کی فائلیں اپنے پاس تیار رکھیں. وہ لوگ جب واپس جائیں اپنے ملکوں میں تو اہم پوزیشن میں جائیں گے، پھر ہمارے اعلی کار ہوں گے اور ہماری بات ماننے سے انکار کریں گے تو ہم بتا دیں گے دیکھو تمہارا یہ سیکس سکینڈل ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے ملک میں اس کو عام کر دیں گے، تمہاری چودراہٹ، تمہاری قیادت سب ختم ہو جائے گی. یہ کہلاتا ہے آرڈر آف الومیناٹی 1776. اور اس کے تحت دوسری آرگنائزیشن انہوں نے بنائی فری میسن. اس کے تحت بھی ذہین لوگوں کو، ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ تمام ممالک میں، انہیں فری میسن کے اندر لا کر، اور وہ یہودیت کے اعلی کار. مصطفیٰ کمال سب سے بڑا فری میسن تھا جس نے خلافت کا خاتمہ کیا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ یہودیوں نے خلافت ختم کروائی. کیوں؟ سلطان عبد الحمید خان سے انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دیں، آپ کے سارے قرضے ہم معاف کر دیں گے، سارے چیزیں یہ ہو جائیں گی. اس نے انکار کر دیا. میں رات بتا چکا ہوں. حضرت عمر نے عہد کیا تھا، جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے بیت المقدس حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ، اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہاں پر یہودیوں کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ تو حضرت عمر نے رعایت کی تھی کہ یہودی یہاں آ سکتے ہیں، آئیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں، ویلنگ وال پر آئیں، عبادت کریں، روئیں دھوئیں اور پھر جائیں واپس. آباد نہیں ہو سکتے، گھر نہیں خرید سکتے، کوئی کھیت نہیں خرید سکتے، کوئی دکان نہیں خرید سکتے. اچھا، آج اخبار میں دیکھا ایک بہت بڑی غلطی ہے، مسجد اقصی نیچے لکھا ہوا، اوپر جو ہے ڈوم آف دی راک کی تصویر ہے. بتائیے لوگوں کو مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک میں فرق کیا؟ یہ جان لیجئے جیسے ہمارے ہاں ایک بڑی خوبصورت قابل دید جگہ ہے ڈوسائی پلین، یہ ہندوستان کے اسکردو اور کوہستان، ادھر سے گلگت کے درمیان یہ علاقہ آتا ہے. 14,000 فٹ کی بلندی پر اوپر جا کر ایک میدان ہے بہت بڑا، نہایت خوبصورت، نہایت خوبصورت، ہر طرف پھول ہی پھول، رنگا رنگ. اسی طرح یہ یروشلم میں ایک پہاڑی تھی، ٹیمپل ماؤنٹ، ماؤنٹ پہاڑی کو کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک مستطیل کی شکل کے اندر میدان تھا، مستطیل شمالن جنوباً. اس میں حضرت سلیمان نے مسجد اقصی بنائی تھی. وہ ایک دفعہ 587 قبل مسیح میں گری، پھر 70 عیسوی میں گری، آج تک گری ہوئی. بعد میں وہاں پر یہ دو چیزیں ہیں مسلمانوں کے عہد حکومت میں وہاں پر بلڈ ہوئی ہیں. ایک تو یہ ڈوم جو ہے یہ کیا ہے اصل میں؟ آپ کو معلوم ہے حضور کا جو سفر تھا معراج کا، اس کے 2 حصے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر، مسجد اقصی سے پھر آسمان. تو آسمانی سفر جو شروع ہوا تھا وہ ایک چٹان ہے، صخرہ چٹان کو کیا، چٹان پر سے حضور کا براق لے کر اڑا. اس چٹان کے اوپر پھر جو خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا بنو امیہ کا، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، اور آج کی تاریخ میں اس کا پیرلل جو ہے عربوں میں ملک عبد العزیز آل سعود ہے. اس کے بھی 4-5 بیٹے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جو ہے وہ بادشاہ بنے. سعود آیا ہے، پھر فیصل آیا ہے، پھر خالد آیا ہے، پھر اور آئے ہیں، پھر فہد آیا ہے، پھر سب کے سب بیٹے ایک باپ کے بیٹے. اسی طرح یہ جو ہے عبد الملک بن مروان کے بھی 4-5 بیٹے جو ہے خلیفہ بنے ہیں بنو امیہ. اس نے یہ ڈوم بنا دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے سونے کی پتلی چڑھی ہوئی ہے. یہ آج سے کوئی 30-40 سال